بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں اور اس کے بعد غزہ پر اسرائیلی بمباری اور اب تک جاری رہنے والی جنگ کے باعث ہزاروں اسرائیلی شہری اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ یہ اسرائیلی شہری زیادہ تر امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ خود اسرائیلی اور مغربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شمالی اور جنوبی اسرائیل سے تقریباً 2 سے 3 لاکھ اسرائیلی شہری ہجرت کر چکے ہیں اور وہ مختلف ممالک کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے شمال میں تقریباً 100 سے زیادہ علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ یہاں سے ہجرت کرنے والے اسرائیل کے دیگر شہروں میں جو قدرے محفوظ ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل ہوٹلز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے تمام ہوٹل بھر چکے ہیں اور ان میں مزید کسی کو ٹھہرانے کی گنجائش نہیں۔ اس ہوٹل ایسوسی ایشن کے مطابق اس وقت 25,000 اسرائیلی شہری لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کہیں پناہ ملے، کہیں کوئی کمرہ مل جائے، کہیں کوئی گھر مل جائے یا کہیں کوئی بھی پناہ گاہ مل سکے جہاں پہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ سکیں۔ تو 25,000 اسرائیلی اس وقت ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ انہیں کہیں پہ پناہ مل سکے۔ حماس کے حملوں کے بعد اور موجودہ جو جنگی صورتحال چل رہی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، ایون اس جنگ میں اب حزب اللہ بھی شریک ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے مختلف شہروں خصوصاً سدروت اور اشکلون سے ہزاروں اسرائیلی شہری ہجرت کر کے دیگر قدرے محفوظ مقامات کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر اسرائیل میں دوہری شہریت رکھنے والے یعنی امریکی اسرائیلی یا مغربی یا یورپین اسرائیلی، وہ بھی یہاں سے چھوڑ کر اپنے اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوہری شہریت موجود ہے۔ جنوبی اسرائیل، جہاں اسرائیل اور حماس آمنے سامنے ہیں اور غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، اس صورتحال کے علاوہ شمالی اسرائیل بھی اب خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ وہاں سے حزب اللہ نے، جو کہ لبنان کی ایک نہایت ہی مضبوط اور منظم عسکری تنظیم ہے، اس نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ نے کئی اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ اسرائیل پر حملوں میں ڈرونز، راکٹس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل استعمال کر رہی ہے اور اپنے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنا رہی ہے، تو وہاں بھی صورتحال اس وقت کافی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اپنی جو گولانی بریگیڈ تھی اس کو بھی منتقل کر دیا ہے۔ اب شمالی اسرائیل یعنی لبنان کی سرحد کے ساتھ اس بریگیڈ کو لگا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں حزب اللہ جو ہے اس کے حملوں میں کافی تیزی آ رہی ہے۔ تو لبنان کی سرحد کے ساتھ جڑے شمالی اسرائیل کے جتنے بھی علاقے یا شہر ہیں انہیں تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے، اور یہاں کے یہودی جو شہری ہیں وہ جنوبی اسرائیل کی طرف مختلف شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے IDPs ہیں ان کا بھی بوجھ اب اسرائیلی گورنمنٹ پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے شہر ایلات کی آبادی 50,000 ہے، لیکن ایلات کو اس وقت 60,000 دیگر اسرائیلی شہریوں کا یا مہاجرین کا یا نقل مکانی کرنے والوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، جو دیگر اسرائیلی علاقوں سے ایلات کی طرف ہجرت کر کے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں ان پر راکٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگی وہاں پہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال سے نبرد آزما رہی ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے حملوں کی زد میں آنے والے تمام اسرائیلی شہروں میں، خصوصاً جو جنوب میں غزہ سے جڑے ہیں اور شمال میں لبنانی سرحد سے جڑے ہیں، وہاں نظام زندگی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ان شہروں میں نہ صحت کی کوئی فیسلٹی کام کر رہی ہے، نہ ہی یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام چل رہا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ اسکول،
کالج یا کوئی یونیورسٹی آپریشنل ہے، یہ سب کچھ وہاں پہ بند ہو چکا ہے۔ نظام زندگی بالکل ان شہروں میں مفلوج ہو چکا ہے، اور یہ شہر اس وقت تقریباً خالی ہیں اور یہاں پر اسرائیلی فوج تعینات کی گئی ہے۔ اسرائیل کو ایک اور نقصان کا بھی سامنا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر اپنی سویلین پروازیں تقریباً معطل ہیں۔ اسرائیل کی ایئر لائن جو ہے وہ تقریباً ٹھپ ہو کر یا مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک سے آپریٹ ہونے والی پروازیں جو تل ابیب آتی تھی، اب وہ پروازیں بھی معطل ہیں، کیونکہ کوئی اور ملک یہ رسک نہیں لے رہا، نہ کوئی ملک یہ رسک لے رہا ہے، نہ ہی کوئی اور پرائیویٹ ایئر لائن یہ رسک لے رہی ہے کہ وہ اپنی پروازوں کو اسرائیل کے لیے کنٹینیو رکھ سکے۔ تو اسرائیل کے اندر اس کی اپنی ایئر لائن کی پروازیں بھی تقریباً معطل ہیں، اور دوسرے ممالک کی ایئر لائنز بھی اسرائیل میں اپنی پروازوں کا آپریشن نہیں چلا رہی، یہ پروازیں بھی اب اسرائیل نہیں آ رہی۔ تو اس لحاظ سے بھی اسرائیل کو بڑی ہی ایک معاشی مشکل کا سامنا ہے۔ اسی طرح عالمی اور خود اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں تمام غیر ملکی اپنے اپنے سفارت خانوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل سے نکل سکے، اور ان رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ کئی سفارت خانوں کے باہر بڑی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ انہیں کسی طرح کسی بھی فلائٹ سے اسرائیل سے نکالا جائے، اور کئی غیر ملکیوں کو اسرائیل سے ملٹری فلائٹس کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے انخلا کرنے والے سب سے پہلے زیادہ تر قبرص جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ یونان جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی اگلی ڈیسٹینیشنز کی طرف پرواز کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل میں خود ایسے درجنوں واٹس ایپ گروپس سامنے آ چکے ہیں جو خود اسرائیل کے شہریوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ انہیں اسرائیل سے نکالنے کا بندوبست کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کے بدلے اچھا خاصا معاوضہ مل رہا ہے۔ تو ایسے کئی گروپ اب منظر عام پہ آ گئے ہیں اسرائیل کے اندر، جو اسرائیلیوں کو یا اسرائیل سے غیر ملکیوں کو دیگر ممالک پہنچانے کی آفرز لگا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے کئی بڑے تاجر اسرائیل چھوڑ کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ ان تاجروں کی پہلی ترجیح قبرص اور یونان ہے، جہاں سے وہ اپنی اگلی منزل کا سفر کرتے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی اس وقت قبرص میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق حماس اسرائیل جنگ یعنی غزہ پر اسرائیل کی جاری جنگ کے باعث اسرائیل چھوڑنے والوں کی تعداد اس وقت ماضی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہو چکی ہے، یعنی 7 گنا زیادہ اسرائیلی ماضی کے مقابلے میں اس وقت اسرائیل چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ جنگ مزید پھیل جاتی ہے اور کوئی اور ملک اس جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر یہ جنگ مستقبل قریب میں کہیں اختتام پذیر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو کافی شریوڈ اسرائیلی ہیں، خصوصاً جو ان کا تاجر طبقہ ہے، وہ پہلے سے ہی اسرائیل چھوڑنے کی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے۔ پلینٹ پزل کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔